السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں کے اوپر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے، تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، حکومت پاکستان نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے اندر اس بات کو کلیریفائی کیا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کو پاکستانی سرزمین کے اوپر کوئی بحری اڈے یا ہوائی اڈے نہیں دینے جا رہا۔ اور اس کے بعد اتنی کلیریفیکیشن کے بعد وہ تمام جو بیانات ہیں، وہ تمام جو دعوے ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے تعمیری مذاکرات یعنی کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ ابھی بھی جاری ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے بھی کہا، جب ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے کیا سی آئی اے کے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لے کے گئے تھے، تو سی آئی اے ترجمان نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، انہوں نے اس کا کوئی رپلائی نہیں کیا۔ لیکن آج جو خبر چھپی ہے نیو یارک ٹائم کے اندر، وہاں پہ یہ کنفرم ہو گیا کہ سی آئی اے کے چیف جو تھے وہ 2 دفعہ پاکستان تشریف لائے تھے، اور وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہونے والے امریکی ڈرونز کا کنٹرول چاہتا ہے۔ یہ ویسے اس میں بھی آ گیا جو خبر دی گئی ہے۔ تو امریکہ نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنے نیٹو الائز کو اپنے ڈرونز نہیں دیے، تو پھر آپ کو کیسے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے یہاں سے اگر کوئی ری فیولنگ کی جو فیسلٹی ہوگی امریکی طیاروں کے لیے جو ادھر سے اڑ کے آ جاتے ہیں اور آگے افغانستان جانا چاہتے ہیں، تو وہ جو ری فیولنگ کی فیسلٹی ہوگی یا بلکہ گراؤنڈ سروسز جتنی بھی ہوگی وہ پاکستان کے اور پاکستان کی متعلقہ اداروں کے کنٹرول میں ہوگی۔ یہ بھی امریکیوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ اب اگر اس کا مطلب ہے کہ دونوں جو ہیں اطراف جو ہیں وہ بہت فاصلے پہ ہیں کسی بھی سیٹلمنٹ سے پہنچنے سے کی وجہ سے، بڑا کلیئر اور واضح ہو گیا۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معید یوسف صاحب جو ہیں ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، یہ امریکیوں کے ساتھ جو لمبی لمبی فہرستوں کا تبادلہ کر رہے ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، اور کیا وہ اس عوام کو نہیں بتایا جا سکتا؟ دوسری بات، امریکن اس کے لیے ایگریمنٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ کا لفظ استعمال کر رہی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ اس طریقے سے کوئی کام ہو بھی جاتا ہے تو یہ ایک آپریشنل انڈرسٹینڈنگ ہماری حکومت کہے گی کہ ہماری امریکنز کے ساتھ تھی، لہذا قوم کو دکھانے کی، پارلیمنٹ کو بتانے کی یا لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ امریکن اس کو ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ ایگریمنٹ تو بہرحال پھر اس کی تو ویٹنگ ہو سکتی ہے نا، وہ تو طلب کیا جا سکتا ہے سینٹ میں بھی اور کانگریس کے اندر بھی۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ امریکن اس کو ایگریمنٹ کیوں کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو انڈرسٹینڈنگ کیوں کہہ رہے ہیں۔ یعنی انڈرسٹینڈنگ کہہ کے ہم یہ جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کی رسائی سے ہم دور رکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ چلیے، یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا۔ دوسرا موضوع ہوگا ہمارا بجٹ کے حوالے سے۔ بجٹ پیش ہونے میں 48 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد اکنامک سروے آف پاکستان جاری ہو جائے گا، لیکن جس بنیاد کے اوپر ہمارا بجٹ تعمیر ہونا ہے وہ ہے آئی ایم ایف کا گو اہیڈ۔ آئی ایم ایف کے گو اہیڈ کے بعد ہمیں دیگر ملٹی لیٹرل اداروں کی طرف سے پیسے ملنے یا نہ ملنے کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے اوپر ایک جگہ کے اوپر آ کے باٹل نیک ہو گیا ہے، یا جسے آپ کہیں کہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی تک چیزیں لیکوڈ ہیں۔ ڈیولپمنٹ کا جو سالانہ منصوبہ ہوتا ہے وہ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ اس کا والیوم کیا ہوگا، اگرچہ اسد عمر صاحب نے یہ دعویٰ مار دیا ہے بیٹھ کے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب نے بھی یہ دعویٰ ٹھوک دیا ہے کہ جناب وہ حقلہ سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان تک کی روڈ جو تھی، جو کہ 218 میں روک دی گئی تھی 2018 کے اندر، وہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ اکتوبر نومبر تک ہم کھول دیں گے۔ تو اگر بہتر ہوتا سر، اتنی زیادہ ماشاءاللہ آپ کو سیلری ملتی ہے، تو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ 2018 میں کیوں روکی گئی تھی، کہیں
وہ آپ کی ذات تو اس کے اندر رکاوٹ نہیں بنی اس سڑک کی تعمیر کے اندر، کیونکہ اس سڑک کی تعمیر تو 2019 میں مکمل ہو جانی چاہیے تھی۔ اب تک تو ہمیں اس سے وہ جو سڑک سے کیا ٹول ٹیکس بھی ملنا شروع ہو جانا چاہیے تھا، اور پارشلی وہ سڑک اپنے آپ کو فنانس بھی کرنا شروع کر دیتی، اور ہم اپنا وہ انٹرسٹ وغیرہ واپس بھی کرنا شروع کر دیتے جس بینک سے ہم نے لیا ہوا تھا۔ خیر یہ کسی نے نہیں پوچھا وہاں پہ، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ہاں جو سوال کر لے تو پھر اس کو دوبارہ وہ پریس کانفرنس میں انوائٹ نہیں کرتے، بلکہ آج کل تو انہوں نے اپنے گھر کے بھی جرنلسٹ رکھے ہوئے ہیں جن کو سامنے بٹھا کے وہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، اور جس کے اندر ایسے ایسے نابغہ روزگار شخصیات ہیں جو فرماتی ہیں کہ سندھ حکومت کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ ریلوے کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایسے ایسی نابغہ روزگار شخصیات ہیں جن کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوئی ہے، اسپیشل ترجمان کی بھی، لیکن وہ جرنلسٹ ہونے کے بھی دعوے دار ہے۔ خیر موضوع کسی اور طرف نکل گیا۔ آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں عبداللہ ملک صاحب۔ عبداللہ ملک صاحب ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو یہ پائے جاتے ہیں، مظلوم کی حمایت میں۔ جی بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب آپ کا تشریف لانے کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راؤ منظر حیات صاحب۔ راؤ صاحب جو ہیں وہ روزنامہ ایکسپریس کے اندر کالم لکھتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی ہیں، اور MBBS والے ڈاکٹر ہیں جی، اور بہت شکریہ سر آپ کا، اور بڑی ماشاءاللہ رائے ہوتی ہے ان کی سنجیدہ اور متین قسم کی۔ اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ممتاز بھٹی صاحب، سینئر صحافی ہمارے بیورو چیف اسلام آباد کے۔ ممتاز بھٹی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ بھٹی صاحب یہ آج اسٹیٹمنٹ جاری ہو گئی ہے کہ جناب اڈوں کے حوالے سے نا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معید یوسف صاحب والا جو ہے وہ اٹیمپٹ ابھی ان پروسیس ہے یا ناکام ہو گئی ہے، جس کے بعد ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے؟ اب کیا پتا، انہوں نے آ کے نہ تو کوئی پریس کانفرنس کی ہے معید یوسف نے، اور نہ ہی کوئی بات کی ہے میڈیا کے اوپر۔ وہ وہاں پہ بات بظاہر تو یہ ہے کہ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ کے جو ہیں ان کو ملنے گئے تھے۔ کیا پتا وہاں پہ ان کی بڑے اچھے تعلقات ہیں، مختلف جو لابیسٹ فرمز ہیں جو کہ امیج بلڈنگ کا کام کرتی ہیں آپ کے لیے امریکہ کے اندر، لابیس وہی وہ سہن خانی ذرا بہتر جو ہے نا وہ کریکٹر تھا، اسی طرح کا جو ہے نا ان کا بھی ہے کافی وہاں پہ تعلقات شلقات یہ رہے بھی ہیں خود بھی۔ کیا پتا وہ کرنے گئے تھے یہ کرنے گئے تھے، رضوان رضی صاحب کو بات بتائیں تو پتہ چلے نا، ورنہ تو پھر تیر تکا ہی ہوتا ہے۔ لیکن تیر تکا جو ہے وہ بڑا آپ کو پتہ ہے وہ بھی کام کا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایکچوئل کنفیوژن جو ہے وہ پاکستان کے اندر کہیں نہیں ہے۔ پاکستان کے عام جو لوگ ہیں، اور میں اور آپ اور باقی جو فیصلہ ساز ہیں، ان کے اندر تو بڑی ایک کلیئرنس ہے کہ دیکھیں امریکی وزیر خارجہ کی کال چیف آرمی صاحب کو آئی، انہوں نے اٹینڈ کی، آگے سے جو بھی بات چیت ہوئی وہ جاری بھی ہوئی، اسی طرح وہاں سے آفیشلز یہاں پہ آتے رہے، CIA چیف بھی آئے۔ اب یہ کہاں پہ ابہام ہے یہ نہیں معلوم کہ پالیسی کے اندر شاہ ملک قریشی صاحب کو سنے تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، کچھ یوٹیوبروں نے بھی کہا کہ انہوں نے کال لینے سے انکار کر دیا، اور بائیڈن کو کون کال کر رہا تھا پچھلے کچھ عرصے کے اندر یہ نہیں وہ بتاتے کہ بائیڈن نے کس کی کال نہیں لی۔ اینی ہو، دیکھیں پاکستان کے انٹرسٹ میں صرف اس وقت یہ ہے کہ وہ اگر کوئی اس جنگ کو طول ملتا ہے، یا جس طرح کے ڈیڈلی جو عزائم امریکہ کے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ پل آؤٹ کرنے کے بعد کوئی بڑے حملے کریں گے یا میزائل حملے کریں گے، یا وہ جو کیریئر ہے ان کا بیری بیڑا جو کہ جاپان سے آگے موو کرے گا اور یہاں پہ آ کے ریجن کے اندر کھڑا ہوگا اور وہاں سے شاید وہ ہٹس کریں گے، یہ خود انہوں نے بائیڈن نے کہا تھا کہ یہ وہاں سے ہمارے سیف ایگزٹ کو انشور کرے گا یہ بیری بیڑا جو جاپان میں اس وقت جاپان کے قریب موجود ہے۔ تو دیکھیں رضوان صاحب، اگر یہ ساری صورتحال بنتی ہے ریجن کے اندر، بہت سارے کنٹریز کے اسٹیٹس ہیں جیسے کہ چائنا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، رشیا ہے، اور ایون انڈیا بھی ہے، ان سب کے اس ریجن کے اندر اسٹیٹس ہیں، اور انڈیا کو تو خیر سوٹ کرتا ہے اگر امریکہ کوئی بڑا اقدام کرتا ہے،
اور اگریسو اسٹیپس لیتا ہے تو یقیناً. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ طالبان نے اب تک کی جو صورتحال افغانستان کے اندر، کل جو ایک حملہ ہوا تھا غیر ملکیوں پہ، اور بالخصوص ایک وہ جو این جی او ہے اس کے جو اہلکاروں کو مارا گیا، انہوں نے ڈس آن کر دیا، انہوں نے تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ غیر مسلح جو لوگ ہیں، چاہے وہ غیر ملکی ہیں جو ہمارے خلاف نہیں لڑ رہے، وہ ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے، نہ ہی افغانی اور نہ ہی غیر ملکی. جو غیر مسلح ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں افغانستان کے اندر بھی جو یہ این ڈی ایس کے جو وہاں پہ عناصر ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ڈریگ کیا جائے اور جواز بنایا جائے کہ یہ تو غیر مسلح اور این جی اوز کے لوگوں کو یا کنٹریکٹرز کو طالبان نے مارا ہے، ہٹس خود مار کے. تو ایک تندور کو گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امریکہ کے لیے ایک جسٹیفیکیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لیکن دیکھیں پاکستان کا اگین بڑا کلیئر اس کے اوپر سٹانس ہے، اور کب تک اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے. یہ موحد یوسف کوئی کریکٹر نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر سکے پاکستان کے اندر، اور نہ کوئی عمران خان ہے. یہ بہت بڑے لیول کی فیصلہ سازی ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ منہ اٹھا کے فیصلہ کر دیں گے. پرویز مشرف جیسے شخص کو بھی فیصلہ کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا آیا تھا، اور اندر سے آیا تھا، اپنے سسٹم کے اندر سے آیا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا لوگ بھی ہٹائے گئے تھے اس وقت. بیسیکلی یہ ڈیسیجن اگر پرائم منسٹر نے بھی کرنا ہے تو اپوزیشن کو، پارلیمنٹ کو، باقی اداروں کو اعتماد میں لے کر کرنا ہے. اب تک کی ان کی اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ نہیں، نہ اسپیسز دی جائیں گی، نہ ان کو ڈرون کے لیے جگہ دی جائیں گی. سو ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اس معاملے کے اوپر. اگر وہ کہتے ہیں اور اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو بالکل ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے، اور باقی جو پروپیگنڈا ہے اس کو رد کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. راؤ صاحب اس وقت ہم ذرا ریجن کی بھی سچویشن دیکھتے جائیں. طالبان نے پرسوں اناؤنس کیا تھا کہ ایسے تمام لوگ جو ماضی میں امریکنز کے فیسیلیٹیٹر رہے ہیں اب انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، پرووائڈڈ کہ وہ نئی آنے والی تبدیلی کی راہ کے اندر رکاوٹ نہیں بنتے. اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور وہ نئی آنے والی حکومت جو کہ وہ سمجھتے ہیں ان کی ہے ان کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کے خلاف مسلح جدوجہد نہیں کرتے تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ایک عام معافی کا اعلان ہوا، بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی. اس کے علاوہ انڈیا کی انگیجمنٹ کی آج خبر چھپی ہے سر انڈین ہندوستان ٹائمز کے اندر کہ انڈیا نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں. کہاں کر دیے ہیں؟ فیوچر کی ایز اے الٹرنیٹو حکومت. 4 مئی کو ابھی انڈیا نے کہا تھا کہ ہم نے طالبان کو کوئی قبول نہیں کیا، نہ کرنا ہے. یہ یورپین یونین کے ساتھ ان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو اب ہندوستان ٹائم خبر دے رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں وہاں پہ انڈین انٹرسٹ کی سیف گارڈ کے حوالے سے. یہ انڈیا نے خبر دی ہے. تو ایسی صورت میں سر اگر ہمیں بھی انہوں نے دھمکی لگا رکھی ہے کہ بھائی جان کوئی بھی ہمسایہ ملک جو ہے نا وہ ہمارے افغانستان کے اندر مداخلت کے لیے کوئی ایسے فراہم نہ کرے. تو سر اس صورت کے اندر ہمارے موحد یوسف صاحب کر کے آ رہے ہیں ویسے؟ بہت شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو موحد یوسف صاحب ہیں بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان کا ایک بڑا اکیڈیمک تجربہ ہے نیگوسیشنز میں، لیکن وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کی دفاعی پالیسی پہ اثر انداز ہونے کی کیپیسٹی، ایبلٹی اور ہمت نہیں رکھتے. اچھا، تینوں چیزیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کون سے ادارے، طاقتور ادارے جو ہیں ان کا اپنا سسٹم ہے، ان کی مشاورت کا بھی اپنا طریقہ ہے، ان کے تھنک ٹینکس بھی اپنے ہیں اور ان کا فیڈ بیک کا نظام بھی اپنا ہے. اس میں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو شاید نمائشی طور پہ بٹھا ضرور لیں، لیکن فیصلہ کن جو صورتحال ہے اس کے اندر ان کی ان پٹ جو ہے بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. صحیح. میں پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر رہا تھا اور اب دوبارہ ریٹریٹ کروں گا کہ ہمیں طالبان کو ڈیفائن کرنا چاہیے. دنیا کے تمام امپورٹنٹ پلیئرز جو ہیں ان کا طالبان پہ انفلوئنس ہے. روس کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، سعودی عرب کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، انڈیا کا بھی ہے، اسرائیل کا بھی ہے، چائنا کا بھی ہے. اب جب ہم طالبان کا ذکر کرتے ہیں تو عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے جی کہ طالبان بس کچھ گروہ ہے جو پاکستان میں کسی کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہا ہے اور جو حکم ملے گا وہ ہو جائے گا. ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہاں تک عرض کروں گا کہ طالبان امریکنز کی
انشورنس پالیسی ہیں. وہ کس طرح؟ طالبان نے گزشتہ 2 سال میں کوئی امریکن سپاہی، کوئی امریکن آرمامنٹ، کوئی امریکن کسی قسم کا ان کا مالیاتی مسئلہ، اس کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے وہ پیسے لیتے تھے. یہ نہیں ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا دوحہ ایگریمنٹ، اس کی پہلی شق ہے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو طالبان بنیادی طور پہ معذرت کے ساتھ رینٹ سیکرز ہیں. وہی ایک وار لارڈز ہیں، وہی بندے ہیں، اور ان کا پرانا قدیم وہ ہزاروں سال سے یہ کام کرتے آئے ہیں کہ ہائیسٹ بڈر کے لیے وہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں جنگوں کے اندر بھی یہی ہوتا تھا. اب سر پاکستان کی طرف آئیے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، میں طالب علم ہوں، لازمی بات ہے آپ جیسے لوگوں سے سیکھتا ہوں، کہ پاکستان سیمی ساورن سٹیٹ ہے، ساورن کنٹری نہیں ہے. اگر ساورن کنٹری ہوتا تو ورلڈ بینک کے ساتھ نیگوشیشنز کی آپ کو نوبت نہ آتی، اور یہ نہ ہوتا کہ پاکستان کے بندے جو ہیں وہ IMF کے بندوں سے بات کریں یا دبئی جا کے بیٹھ جائیں. ہم کلائنٹ سٹیٹ کا درجہ رکھتے ہیں دنیا میں. کلائنٹ سٹیٹ کا مطلب ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی پیسے لے کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہماری جو ہسٹری ہے وہ اتنی خوفناک ہے، اور ہماری ہسٹری اتنی متضاد ہے ایک دوسرے سے، کہ ہم پیسے کے انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہم پیسے لے کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. ہم پیسے لے کے سعودی عربیہ کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. ہم پیسے لے کے یہاں کے جو معاملات ہیں چائنیز کے ساتھ ان سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. اور ہم پیسے لے کے سوویت یونین سے بھی لڑ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ کلائنٹ سٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ سافٹ سٹیٹس ہوتی ہیں. ان کو مینیپولیٹ کرنا، ان کو دبانا سپر پاور کے لیے یا بڑی پاورز کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اب میں آپ کی توجہ ایک طرف لے کے مبذول کروانا چاہتا ہوں. ایویکویشن ابھی ہوئی ہے اور مسلسل جاری ہے. آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ پاکستان کا روٹ انہیں سب سے قریبی پڑتا تھا، نہیں استعمال ہوا، یا کم از کم رپورٹ نہیں ہوا، اور متبادل روٹ تلاش کیا گیا جو کہ ساتھ والی سینٹرل ایشین سٹیٹ سے جاتا تھا. لیکن سر جب یہ شروع ہوا تھا بائیڈن صاحب کے آنے سے، مجھے کچھ احباب نے تصاویر بھی بھجوائی تھی چمن کی، وہاں پہ وہ امریکنز انسٹرومنٹ لدے ہوئے اور وہ ٹرک جا رہے ہیں. جی ایک موک ایکسرسائز ہوئی تھی. جی موک ایکسرسائز ہوئی تھی. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کا سلالہ چیک پوسٹ کی جو حادثہ اور ہوا تھا جس میں ہمارے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد ڈسٹرسٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان کی موبلٹی نیٹو کی مکمل روک دی تھی، اور کئی مہینے لگے تھے مذاکرات تک پہنچنے کے لیے. عمران خان صاحب نے مظاہرے بھی کیے تھے اس کے لیے. جی عمران خان صاحب ویسے اقتدار میں آنے سے پہلے تو ہر چیز پہ مظاہرے فرماتے تھے، آج کل شاید کم کرتے ہیں. تو میری عرض یہ ہے کہ کلائنٹ سٹیٹ جو ہے وہ سپر پاور کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. صحیح. آپ جو مرضی کر لیں، آپ ایگریمنٹ کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، MOU کہہ لیں، وہی ہوگا جو کہ تگڑا فریق کہے گا، اور تگڑا فریق جو ہے آپ کو پتہ ہے کون ہے. اب میں آپ کو ٹیکنیکلی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ضروری ہے کہ پاکستان سے اڈے لیے جائیں؟ بالکل ضروری نہیں ہے. افغانستان کی جہاں جہاں بارڈر لگتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ممالک ہیں جس پہ امریکن انفلوئنس حد سے زیادہ ہے، وہ بڑے آرام سے وہاں اڈے دے دیں گے. آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، انڈیا انہیں بڑے آرام سے اڈے پرووائڈ کر دے گا. نمبر 3، اب جو بحری بیڑے جنہیں یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے، انڈیا تو بہت دور نہیں پڑتا سر. اسے سر آپ راجستھان، آپ پوری بارڈر دیکھ لیجئے. اب تو سر وہ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے اوپر چلے گئے ہیں، انہیں اب وہ اس چیز کی ضرورت بھی نہیں رہی. میں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہ رہا تھا بات کو، لیکن زمین سے ان کا تعلق کافی حد تک کم ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو گیا، کافی حد تک کم ہو گیا. ایئر فیولنگ عام ہے اب بالکل، مطلب ان کی اب انہوں نے اب ایسی ٹیکنالوجی، بلکہ یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کا روٹ استعمال نہیں کیا زیادہ. انہوں نے اپنا جو شپس ہیں جو کہ پورے شہر ہیں، انہیں آپ شپ نہ کہیں، وہ پورے شہر ہیں وہ جو شپس ہیں، اور اس کے اندر سوائے بڑے بامبرز کے
سارے پلینز جو ہیں، جو جیٹ فائٹرز ہیں، وہ اتر بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ اب پاکستان کی جو بات ہے، ڈیفینیٹلی یہ طاقتور ریاستی ادارے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اور میں آپ کو رضی صاحب انتہائی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں طالب علم ہوں ہسٹری کا، گزشتہ 50 سال سے یا بلکہ 60 سال سے امریکی ریاستی ادارے یعنی CIA، پینٹاگون کا ڈائریکٹ تعلق ہے پاکستان کے ریاستی اداروں سے، اس میں کوئی حکومت شامل نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں، ڈائریکٹلی مینیپولیٹ کرتے ہیں، نیگوسیشنز کرتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے مختلف گورنمنٹس کو، تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کہ جناب یہ ہمارا فیصلہ ہے، آپ اسے ایکسیپٹ کریں اور اس کا اعلان کریں اور اسے اون کریں۔ آپ یہ حکم تو تب دینا پڑے جب کسی اور کی حکومت ہو، جب وہ خود ہی ہوتے ہیں تو پھر تو حکم دیکھیے، دینے کی نوبت آپ نہیں بہت شرارتی موڈ میں ہیں، میں قطعی عرض نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس ایک پارلیمنٹ ہے، ایک ہمارے پاس وائبل پرائم منسٹر ہے، ہمارے پاس کیبنٹ ہے، ہمارے پاس پورے کانسٹیٹیوشنل ادارے کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک فیس تو ہے نا جی پولیٹیکل، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، یا یہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے وجود میں آیا ہے، یہ ڈیبیٹ ضرور ہے، یہ ہونی بھی چاہیے۔ ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بیچارے کی لمیٹیشن کیا ہے۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے عرض یہ ہے کہ لمیٹیشن، اب بدقسمتی یہ ہے رضی صاحب کہ ہمارے سویلین ادارے جو ہیں یہ کبھی اتنے طاقتور ہو نہیں پائے کہ یہ طاقتور حلقوں کے سامنے، ریاستی اداروں کے سامنے چوں کر جائیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ صحیح، آپ دیکھ لیجئے، آپ مطلب کوئی کتاب پڑھ لیجئے جس نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہمارے اکثریت پولیٹیشنز کی وہاں جا کے گر جاتی ہے۔ ایک دو آدمی تھے ریاست میں، جیسے میں جنیجو صاحب کا ذکر کروں گا، بڑے احترام سے، انتہائی مضبوط پرائم منسٹر تھے، شریف نظر آنے کے باوجود اندر سے طاقتور انسان تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ انہوں نے ڈیفائی کیا چیزوں کو اور پھر انہیں سزا دی گئی ہے اس چیز کی۔ اب میری گزارش ہے کہ یہ ایک بگر گیم ہے جس میں پاکستان ایک بہت چھوٹا پلیئر ہے، اور پاکستان کو اکثر جو ہمارے اسپیسیفکلی میڈیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی طاقت کو اوور پلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور میں گزارش کروں گا کہ ریئلسٹک اپروچ رکھیں، پیسفل اپروچ رکھیں، ٹھیک، اور رہنا سیکھیں، زندہ اور آرام سے رہنا سیکھیں، اور سروائیو کریں، اور سروائیو کرنے کے لیے نیگوشیٹ کریں، جسے کہنا اور چاہیے قوم کے لیے بہتر ڈیسیجن۔ ہاں، رائیول فیکشن کے ساتھ ہمیں چائنا اور امریکہ کو بیک وقت کیسے انگیج کرنا ہے۔ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، لیکن عبداللہ ملک صاحب آخر میں آپ کی باری آتی ہے اور ٹائم کم رہ جاتا ہے، لیکن سر یہ اڈے جو ہیں یہ یہاں سے اڑیں گے اگر ہوتے، اب تو خیر کلیریفائی ہو گیا، اور پہلے بھی عمران خان صاحب بڑے مظاہرے کرتے رہے ہیں، اور ڈرون سے جو لوگ شہید ہو جاتے تھے ان کے خاندانوں کو یہ دینے پہنچے جاتے تھے، دلاسے دینے پہنچ جاتے تھے۔ یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں کہ عمران خان کے دور میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ اڈے دینے ہیں کہ نہیں دینے؟ دیکھیے، دو چیزیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال شاید سب سے پہلا پروگرام آپ ہی نے کیا تھا، اور ہم اس پروگرام میں موجود تھے جب آپ نے کہا تھا کہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ وی کنٹینیوڈ ایئر بیسز ان پاکستان، اور اس کے بعد ہمارا خدشہ تھا کہ جو ہماری حکومت ہے اس کو اس پہ رسپانس دینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ تیسرے دن یہ ڈیبیٹ چینل میں شروع ہو گئی تھی۔ دیکھیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک، آج جو زلمے خلیزاد صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نہیں جا رہا، فوجیں جا رہی ہیں۔ تو اس کا تو مطلب وہی ہے جو منظر صاحب نے بھی کہا، جی منظر صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، تو کانٹریکٹرز ان کے آ رہے ہیں۔ تو دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ امریکیوں کو پرمیشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب افغانستان پہ امریکیوں نے پہلے بھی طالبانوں پہ حملہ کیا تھا تو انہوں نے اپنے بحری بیڑے یوز کیے تھے، وہاں سے اٹیک کیے تھے، ہماری سمندری حدود انہوں نے استعمال کی تھی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ تو تسلسل کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، مذاکرات، آپ والا کوشچن اب یہاں پیدا ہوتا ہے، سوال یہ اہم اٹھتا ہے کہ بھئی ہماری حکومت
مسلسل انکار کر رہی ہے، نہیں نہ ہم نے اڈے دیے ہیں نہ ہم دیں گے. اور ماضی سے جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے تھے اور آج بھی ان کی حکومت انہی الفاظ کو دہرا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم امریکیوں کو اڈے دیں. لیکن یہ کہ شواہد موجود ہے کہ امریکیوں کے پاس اڈے ہمیشہ پاکستان میں کسی نہ کسی ہمارے صوبے کی ٹیریٹری میں رہے ہیں، اور جس کی انہوں نے بات بھی کی کہ ہم کنٹینیو کریں گے. نہیں ہمیشہ تو نہیں، آف اینڈ آن رہے. مطلب بوڑھا بیر بات یہ کہ جب بھی انہیں ضرورت پڑی تو بوڑھا بیر بند کر دیا، تربیلا بند کر دیا ہم نے، پشاور تک میں رہے. اہم بات یہ کہ جو جس کا ہمیں بھی خدشہ ہے کہ تھا اور اب وہ تو بڑے واضح طور پر نظر آنے لگ گیا کہ دیکھیے 2 روز قبل جو 126 کے قریب انہوں نے طالبانوں نے افغان فوجی ہلاک کیے ہیں، اس کے بعد جو 34 میں سے بہت سارے صوبوں پر ان کے قبضہ ہوتا جا رہا ہے. اور امریکی گزشتہ 2 ہفتوں میں انہوں نے 3 صوبوں پہ اپنا کنٹرول اسٹیبلش کیا ہے، اور افغان فورسز ایسے بھاگی ہیں وہاں سے کہ مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی کوئی فورس ٹرینڈ ہوئی تھی. اور اسی خدشے کا اعادہ امریکی بھی کر رہے ہیں کہ جو افغان ہمارے الہی ہیں، ہم ان کی اسسٹنس کے لیے، ان کی کوپریشن کے لیے، انہیں تحفظ دینے کے لیے اس خطے میں موجود رہیں گے. اور یہ دیکھیے یہ ایک پالیٹکس ہے اور بڑی میگا پالیٹکس ہے. اس کو اگر ہم صرف اس تناظر میں لیں کہ امریکی افغانستان سے چلے جائیں گے تو یہ تو ایک آؤٹ آف کوشچن ہے. ان کا اثر رہے گا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اگر پاکستان سے نہیں ہوتا تو کسی اور ملک سے رہے گا، لیکن رہے گا اس وقت تک جب تک کہ چائنا، امریکہ، ایران اور ترکی کے ساتھ وہ کس قسم کی کوئی نیگوسیشن کر نہیں لیتے. دیکھیے نا دوحہ کانفرنس، ماسکو، استنبول اور گو اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا رہا، اس کے کوئی خاطر خواہ کوئی اثرات نظر تو نہیں آ رہے ہمارے لیے. اور ایک جو وہ بات جو آپ اور ہم پچھلے پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیے اگر اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، انریسٹ ہوتا ہے، تو ہمیں تو بہت نقصان ہوگا. ہم نے اس طرف ابھی تک کچھ نہیں کیا. اگر وہاں کلنگ ہو جاتی ہیں اور پھر اگر اڈے اللہ نہ کرے پاکستان دے دیتا اور یہاں سے ڈرون فلائی کرتے ہیں، طالبانوں کے ٹھکانوں پہ حملے کرتے ہیں، اور جو طالبانوں کا سخت قسم کا بیان آیا تھا کہ اگر پاکستان سے اس قسم کے پاکستان کا نام نہیں لیا کسی بھی، لیکن یہ کہ اشارہ ہماری طرف ہی ہے نا، اور کہاں سے اڑتے ہیں. ہمیں دیکھیں ہمیں دبے چبے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، اس لیے کہ ہم نے پچھلے کئی 2-3 دہائیوں میں اتنے لوگ ہمارے 84,000 سے زیادہ عام شہری اس لیے مارے گئے ہیں نا. جب یہ وہاں پہ حملے کرتے تھے اس کے ریئیکشن میں طالبان ہمارے پہ حملے کیا کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انریسٹ ہوا تو پاکستان کا تو نقصان ہوتا رہا. اگر جو طالبانوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے بچے ماریں گے تو پھر ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، تو سوال یہ پیدا تھا کہ ہماری حکومت ان ایشوز کو کیسے ٹیکل کرتی ہے. اگر امریکی اگر نیگوسیشن ہو رہی ہے تو پھر کن معاملات میں ہو رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈے دیے نہیں ہیں، امریکی کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹینیو کریں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو موڈیلٹیز ہیں وہ طے کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. ایک اور بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی سیکنڈ ہینڈ کمانڈ سے بات چیت نہیں کروں گا. تو شاید پھر وہ جو بائیڈن سے ہم اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن وقت ہو گیا. اس وقت پاکستان کے پورے دفتر خارجہ اور اس کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں باقاعدہ. اور معید یوسف صاحب کا بھی 1 آف دا مینی پوائنٹس ایجنڈا یہ بھی تھا کہ کسی طرح سے بائیڈن ہمارے وزیر اعظم کا فون سن لے. ٹھیک ہے، تو پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور بجٹ سازی کا مرحلہ جو ہے وہ اپنے فائنل سٹیجز کراس کر گیا ہے. جن دنوں میں بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں ان دنوں تقریر بھی تقریباً لکھی جا چکی ہوتی ہے اور وہ چھپ رہی ہوتی ہے جو کہ فائنانس منسٹر نے اسمبلی میں پڑھنی ہوتی ہے. لیکن جو ہے ابھی تک IMF سے مذاکرات مکمل نہیں ہو سکے. ممتاز بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، راؤ منظر حیات صاحب ہیں اور عبداللہ ملک صاحب ہیں. بھٹی صاحب سے ہی گفتگو کر لیتے ہیں شروع. بھٹی صاحب، ابھی تک مذاکرات مکمل نہیں ہوئے تو ہم ڈیولپمنٹ کا پروگرام کیسے فائنل کریں گے سر؟ کیونکہ وہاں وہ ہوں گے، پھر IMF نے کیا دینا ہے یہ فیصلہ ہوگا، پھر باقی اداروں کا فیصلہ ہوگا. IMF تو امام ہے نا جی ان کا، وہ یس کرے گا تو باقی ادارے ہمیں پیسے دیں گے. تو اگر وہاں سے ابھی تک یس نہیں ہوئی تو پھر ہم بجٹ کیا پیش کرنے لگے ہیں سر؟ جو سانو کہنے پوچھنا ہے اگر سر اسی جو مرضی کر دیں. اسی کل سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ IMF ہے ساڈا اپنا
ملکیت ہے یہ جو بیمار قوم ایک ہے طبقہ وہ تو مان لے گا. لیکن ایکچولی یہی آپ جھوٹ کو اس طرح اگر رائج کر دیں اور سچ ماننے لگ جائیں کہ اس کو آگے سے چیلنج نہ کریں, بہت ساری سوسائٹی کے اندر جو ایفیکٹس آتے ہیں وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں. رضوان بھائی صاحب, یہاں پہ کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیں نا, نام ہی تبدیلی ہے. کس چیز کی تبدیلی؟ سسٹم کی تبدیلی. بھائی سسٹم اچھا ہے یا برا؟ سسٹم کے اندر کوئی چیزیں تو اچھی بھی ہوں گی نا, کچھ بری ہوں گی. ڈیفینیٹلی دنیا پوری میں اسی طرح نظام چلتے ہیں, کچھ چیزیں اس کی اچھی ہوتی ہیں, کچھ بری ہوتی ہیں. لیکن اس نے تو ہر چیز کو تبدیل کرنا ہے. جو اچھا ہے اس کو بھی تبدیل کرے گا, جو برا ہے اس کو تو کرے گا ہی کرے گا. تو لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس طرح کی بہت ساری اسٹیٹمنٹ سامنے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ ایک امریکی آیا ہے, اس نے مجھے بتایا کہ تیل وہ ادھر پانی کے لیے کنواں کھود رہے تھے پشاور میں, تو ادھر سے گیس نکل آئی, تیل نکل آیا, اور پائپ ڈال کے لوگ چولہے جلاتے. ہاں, تو پائپ ڈال کے وہ جلاتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری کھچ جناب مارتے رہتے ہیں. آج تک کسی نے پوچھا ہے میڈیا کے اوپر, اپوزیشن کے اندر اور کسی بھی جگہ کے اوپر, کسی فورم کے اوپر ان کو کسی نے پوچھا ہو, عدالت کے اندر کسی نے پوچھا ہو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں پوچھا. تو بس دیکھیں یہ ہے, جب تک آپ کا سودا بکتا ہے اور وہ اسی طرح بکتا رہتا ہے, جب چیزیں چیلنج ہونے لگتی ہیں, جیسا کہ آپ کے سامنے ہے جو رپورٹ آپ نے اور ہم نے ڈسکس کی, یہ جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے غیر ملکی امداد کی, اس طرح کے بہت سارے بلنڈر ہیں اور بھی. اور اب دیکھیں رنگ روڈ کا شور مچایا ہوا تھا, اب رنگ روڈ کا نام نہیں لیتا. وہ کدھر گیا زلفی بخاری؟ وہ ایک اور کریکٹر نکل آیا ہے, وہ برکی. اچھا, وہ برکی کون ہے جی؟ وہ کو کزن ہے. کدھر کیا کرتا پھر رہا ہے جی؟ ادھر کوئی پرانے کلیم ہندوؤں کے دور کے لے کے, کیا میں پاکستان کے وقت کے لے کے وہ جا کے زمینیں الاٹ کراتا پھرتا ہے. اس کا بایو ڈیٹا پوچھو, پتہ لگے جناب ان کا کوئی شاید برکی بھی تھا, ان کا کوئی جازیب برکی بھی تھا. وہ شاید برکی جو ہے وہ شہباز شریف کے جو ہے نا وہ بڑا کلوز تھا, اکانومسٹ گنا جاتا تھا. وہ بھی اس وقت یہی کلیم لے کے کہ جی یہ سیدھے کرا دو سانو زمینہ الاٹ کرا. یعنی کہ یہ دیکھیں نا پوری دنیا کے سامنے ڈھنڈورا دیانتداری کا پیٹا ہوا ہے. بھٹی صاحب یہ زمان پارک والا بھی جو گھر ہے یہ بھی اسی طرح یہ لاٹ ہوا ہے, اس لیے یہ ان کا پرانا کام ہے, آگے چلے. نہیں مطلب ہے پوری دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے. 300 کنال ایک جگہ لاٹ کروا لی ہے, 600 کو منہ ڈالا ہوا ہے مری میں, وہ مری بروری کی پرانی جگہ ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں اس طرح سے نہیں چلتی ہوتی. رضوان بھائی صاحب, آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, آپ کو ہر جگہ جاوید اقبال نہیں مل سکتا, اور ہمیشہ کے لیے جاوید اقبال بھی نہیں رہ سکتا جو آپ کو نہ پوچھے, نہ ہی جو ہے وہ کبھی تو یہ ایشو ختم ہوگا نا گجر نالے والا, کراچی والا, تو عدلیہ بھی چیزوں کو دیکھے گی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں IMF کو اب تک کی جو ہماری جتنے ہمارے اسٹنگز ہیں وہ انہوں نے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, چاہے وہ FATF ہے, چاہے وہ IMF ہے, اور یہ ہمارے فیصلوں کے ساتھ مشروط ہے کہ ہم کیا فیصلے لیتے ہیں اور امریکن جو ہم سے چاہتے ہیں وہ ڈیمانڈ ہم کتنی پوری کرتے ہیں. اس کے بعد ہی ان چیزوں کے اوپر ایک ایک کر کے, اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ادروائز اس کرائسس میں سے نکل جائیں گے اور آپ ان کی بات بھی نہیں مانیں گے, اور آپ کو IMF بھی قرضہ دے دے گا, نجی اداروں کو کلیئرنس بھی دے دے گا آپ کو, آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی, اور آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ FATF سے بھی آپ کو گرے سے جو ہے وہ اس میں, آپ مجھے بتائیں نا, ویسے ہم پریڈکٹ سارے کر رہے ہیں کہ ہم گرے سے نکل جائیں گے. آپ کے جو اپنے وہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں آپ نے کیا کہا ہے کہ کتنے پوائنٹس کے اوپر ابھی تک ہم نے عمل درآمد شروع کیا ہوا ہے, مکمل نہیں ہوا, اور کتنے پہ آپ نے کر لیا؟ آپ نے تو خود ہی کہہ دیا ہے کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی آپ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے ایجنڈا کمپلیٹ ہی نہیں کیا جو ہمیں دیا گیا تھا, تو آپ نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے؟ چلیں بتا دیں کوئی فارمولہ ہے تو دیکھیں قوم کے سامنے رضوان بھائی صاحب سچ بولنا نہیں چاہتے, نہ ہمارے جرنلسٹ بولنا چاہتے ہیں, نہ سیاستدان بولنا چاہتے ہیں, اور کیونکہ سچ کی قیمت بڑی بھاری ہے. اس وقت سچ بولنے کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے جو کہ آپ سمیت میرے سمیت کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ چکائے. تو
تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو کہہ دیں وہ سچ مانو. ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ پروپیگنڈا وار ہے پرانی دوغلی ابلاغ کی, یہ دوغلی ابلاغ کی یہی وار ہے کہ جو مطلب جھوٹ بول دو اور اس کو سچ بنا دیا. ایسی طرح کے فکر بجٹ میں پیش کریں گے اور عام دفعہ ہوتے ہیں, ویسے یہ بھی پہلی دفعہ تھوڑی کریں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیے ہم نے اسپیشل ٹرانسمیشن کرنی ہے بجٹ کے حوالے سے. کل اس کا آغاز ہوگا, پھر پرسوں ہوگا اور پھر اس کے بعد ترسوں ہوگا. 3 روز کی ہماری ٹرانسمیشن ہے. کنٹروورسی کی ٹیم ہی وہ کرنے جا رہی ہے. میں نے کہا میں یاد دہانی کرواتا چلوں. کل سے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہوگی وہ بجٹ کے حوالے سے جائے گی. FATF کا ذکر لے آئے اپنا راؤ صاحب, ہمارے دوست جو ہیں جناب ممتاز بھٹی صاحب. 31 آؤٹ آف 40 پہ ہم نے پارشلی یا ٹوٹلی امپلیمنٹیشن کر لی ہے. لیکن بھٹی صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا, میں نے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ پڑھی ہے یا حماد اظہر صاحب کا انٹرویو سنا ہے اس میں انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ جی ہم مطلب کہ گرے لسٹ میں سے باہر آ رہے ہیں. ہاں آپٹمزم جو ہوتا ہے جو کہ ایک لیڈر کو ظاہر کرنا چاہیے, لیکن وہ جو پہلے دعوے ہوتے تھے کہ جی ہم اس دفعہ باہر نکل آئیں گے, اس دفعہ لگتا ہے کہ انہوں نے لرن کیا ہے کہ کوئی مطلب کہ لافٹی سٹیٹمنٹ نہ دے دی جائے, اور اگر اچیو ہو گیا تو ٹھیک ہے, ہم اس کا کریڈٹ تو کلیم کریں گے, ادروائز نہ کیا جائے. ایک تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر, لیکن آپ سر بیوروکریسی کا ماشاءاللہ حصہ رہے ہیں اور آپ کی ساری عمر اسی دشت کی سیاحی میں گزر گئی. ایسا پہلے بھی ہوا ہے کہ سر ہم اتنا ڈیسیژن لے بیٹھیں اور جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات پھنسی ہو؟ میں یہ عرض کروں گا کہ جی ایک بدقسمتی کا دائرہ ہے جس میں ہم مسلسل گھوم رہے ہیں. IMF ورلڈ بینک کے بندے جو ہیں یہاں فائنانس منسٹر لگ جاتے ہیں, یہاں کے پرائم منسٹر لگ جاتے ہیں, یہاں کے ان کے انٹرسٹ واچ کرتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد بڑی عزت احترام سے پینشن لے کے IMF سے بھی لیتے ہیں اور پاکستان سے بھی لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. واشنگٹن DC ویسے بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے رہنے کے لیے. لندن بھی سر؟ جی لندن بھی بالکل بہت خوبصورت جگہ ہے. ویسے آسٹریلیا کا بھی بڑا آج کل ذکر ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ بجٹ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فائنانس منسٹری بناتی ہے. یہ ہمارا ایک جنرل ایک ویو ہے. گزارش یہ ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے نمائندے 24 گھنٹے کا مطلب 365 ڈیز پر ایئر ہماری منسٹریز جیسے FBR میں بیٹھے ہوئے تھے, میں خود دیکھتا رہا ہوں. فائنانس منسٹری میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے نمائندے, میں خود دیکھتا رہا ہوں اس چیز کو. عام لوگ ہر ایک کو پتہ ہے. اور ان کی ان پٹ جو ہے چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے سے بڑے معاملے تک رہتی ہے. اور بجٹ میکنگ جو ہے جب تک ان کے لوکل یہاں کے بندے کلیئر نہ کر دیں, کوئی بھی گورنمنٹ گزشتہ 40 سال سے بجٹ پیش نہیں کر سکتی. اس میں فوجی حکومتیں بھی ہیں اور غیر فوجی حکومتیں بھی ہیں. اب سر اگر آپ اجازت دیں میں اپنے کالم کا ذکر کرنا چاہوں گا جو آج میں نے 8 مہینے پہلے لکھا تھا کہ IMF اور ورلڈ بینک کے نمائندوں نے پاکستان آنے سے انکار کیا تو منسٹری آف فائنانس کے بندے دبئی چلے گئے. ان میں ایک میرے سینئر بھی تھے تو وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے مجھ سے کنفائڈ کیا کہ میٹنگ کوئی 1 گھنٹے کے بعد جب ہم ان سے کہتے رہے کہ جی ہم شرائط نرم کریں, ہم مہربانی کریں, پیسے دیں, تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے میٹنگ سسپینڈ کر دی. اور اس میں انہوں نے ٹی بریک کے اندر کہا کہ ہم لوگ IMF اور ورلڈ بینک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ریچسٹ ادارے ہیں. آپ نے ہم سے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ نے ہم سے مہنگی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں, آپ ہم سے زیادہ بہترین ہوٹلز میں دبئی میں ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ مہنگی ترین گاڑیوں پہ ٹریول کر رہے ہیں اس وقت. ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے ان گاڑیوں پہ, ہم تو نمائندے ہیں, ملازم ہیں. تو لگتا تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں امداد دینے آئے ہیں. آپ یقین فرمائیے سر کہ یہ بات سن کے اس افسر نے مجھے بتایا کہ ہم تقریباً سکوت طاری ہو گیا کیونکہ اس بندے کی بات بالکل درست تھی. رضی صاحب یہ ساری باتیں جو ہے نا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ جی بجٹ ہوگا, عوام دوست ہوگا, اس میں ریلیف دے گی. کوئی کسی قسم کی کوئی ریلیف دینا پاسبل ہی نہیں ہے کسی گورنمنٹ کے لیے, اس لیے کہ کیک جو ہے وہ اتنا, اس میں شیئر جو ہے وہ اتنا کم ہے عام آدمی کے لیے
کہ آپ اسے کوئی بہت زیادہ امید نہیں دلا سکتے اور کوئی بہت زیادہ بہتری نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اب کیا کیا جائے سر؟ اور اس کا سائز بھی سکڑتا جا رہا ہے سر. کہ سر آج آپ ایک انگریزی وہ ایک جریدے میں نے پڑھا ہے کہ ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹس بڑی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 سے کبھی کوئی کمپیئر نہیں 2017 سے کمپیئر نہیں کر رہے. ہاں جی. وہ پچھلے سال سے کر رہے ہیں. پچھلے سال تھے. بہرحال اس پہ الگ ڈبیٹ ہوگی, وہ اس پہ الگ بات کریں گے. جی لیکن پاسبل نہیں ہے پاکستان کے لیے انڈیپینڈنٹ بجٹ بنانا. بالکل ٹھیک ہے سر. ملک صاحب یور ٹیک. بحث ابھی تک ہماری بجٹ کے اوپر بحث ہی مکمل نہیں ہوئی اور ہم بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آئندہ سال کیا کرنا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ منظر یاد صاحب نے جس قسم کی منظر کشی کی ہے وہ بڑی دردناک ہے اور حقائق پہ مبنی ہے. دیکھیے وی اے جعفری سے لے کر ابھی شوکت ترین صاحب تک جتنے بھی وزراء خزانہ آئے یقیناً ان کا تعلق ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے تھا. اور جو بات منظر صاحب نے کی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہی لوگ آ کر پاکستان میں ہمارے مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں بیٹھتے ہیں اور پھر جب بجٹ آتا ہے تو بجٹ کی تیاری میں انہی کا رول ہوتا ہے. اور ہمارے بیچارے لوگوں جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں انہیں اتنا سا کوئی 15-20 کتابیں آگے رکھ دی جاتی ہیں. اب نہ تو ان کو وہاں سے پڑھنا آتا ہے نہ کیا کوئی تھوڑی سی سیر اصل گفتگو وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کر لیتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. اس میں کوئی دوسری رائے اب لوگوں کو یہ میرے خیال یہ چیزیں ڈائجسٹ کر لینی چاہیے کہ کیا پاکستان کی جو پارلیمان کے اتنے ممبران جو جنہیں لوگ الیکٹ کر کے سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں کیا ان میں کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں ہے جو پاکستان کا بجٹ تیار کر سکے. ایک گھوڑا شاید مارکیٹ میں آیا تھا شروع کے دنوں میں, لیکن آج کے کالم میں بھی کسی دوست نے لکھا ہے کہ وہ اتنے بری طرح پیٹا کہ عمران خان صاحب کو پورا سال دفاع ہی کرنا پڑا. تو یہ حالات ہوتے ہیں. بات کر جی میں اسد عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں. اسد عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ان کا پوسٹر وہی میں کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں پوسٹر بوائے تھے اسد عمر صاحب. دیکھیں انہوں نے تو 200 ماہرین کی ٹیمیں لانی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ابھی نہیں بنی تھی تو وہ بڑے دائیے کے ساتھ کہا کرتے ہم جب آئیں گے تو یہ کر دیں گے. اور وہ سارے سبز باغ اسد عمر صاحب نے انہیں دکھائے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مان لیا جائے چلے کہ ایک پارلیمان میں سے ایک شخص آیا تھا لیکن وہ نہیں. لیکن سر اسد عمر صاحب کے بعد حماد اظہر ہوں یا اپنا حفیظ شیخ ہوں یا شوکت ترین ہوں, اسد عمر صاحب نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چلنے دیا. اس کے بعد الحمدللہ ابھی تک یہی بات. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے وزیر خزانہ وی اے جعفری صاحب ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہ سب کون ہیں. تو اس قسم کے دیکھیے جب حالات ہوں تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بجٹ کیا عوام کی امنگوں کا ترجمان ہوگا, کیا وہ جو لوگوں کے خدشات ہیں, جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جب ملک میں افراط زر ہے تو وہ کیا وہ اس کا ایڈریس کرے تو پاسبل ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. جس طبقے کا زیادہ زور چلتا ہے وہ اپنا حصہ لے لیتا ہے اور زیادہ حصہ طاقتور لوگوں کو ملتا ہے. اور پیچھے جو جیسے بالکل صحیح کہا منظر صاحب نے کہ جو کیک رہ جاتا ہے اس کا جو چھوٹا سا پیس ہوتا ہے وہ ہمیں دکھاوے کے لیے دیا جاتا ہے. ہم اس کو کھا نہیں سکتے, صرف دیکھ سکتے ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک تو یقیناً ہماری جو بہت سارے اس چیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پری بجٹ سیمینار کیے جاتے ہیں, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اور آپ نے خود بھی کہا کہ 48 گھنٹے رہ گئے ہیں, بجٹ آنے والا ہے, لیکن ابھی تک بجٹ کی پریپریشن بھی نہیں ہوئی. اور یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو 3 مطالبات رکھ رہا ہے 1200 ارب روپے کے نئے اور ٹیکس لگانا, سبسڈی کا خاتمہ کرنا, اس کا کیا بنے گا, یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں. ایمبیگوٹی ہے اور ایمبیگوٹی تب تک رہے گی جب تک یہ موجودہ حکومت رہے گی. اور آئی ایم ایف کے لوگ آتے رہیں گے اور اس قسم کی ہم ڈیبیٹ کرتے رہیں گے. محیط یوسف کا نام کبھی بھی ہم نے حکومتی حلقوں میں نہیں سنا تھا. وہ یقیناً پاکستان کے مختلف چینل پر امریکہ میں تھنک ٹینک میں کام کر رہے تھے, کرتے رہتے تھے. اور شروع والدہ کو ملنے لاہور آئے تھے تو انہیں کہا گیا کہ جناب یہ آپ, اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ میں یہ آپ نے کوسچن اسی طرح ہی کسی بندے کو مصر میں کہا گیا تھا کہ بریف کیس باندھو اور پاکستان چلو, تم گورنر اسٹیٹمنٹ ہو گئے. تو میں اپنی بات کا اختتام اسی بات پہ کروں گا جو منظر بھائی نے کہی ہے کہ دیکھیے ہم سیمی ساورن اسٹیٹ ہیں. ہماری اگر اسٹیٹ ساورن ہوتی تو کوئی بریف کیس لے کے نہ تو آتا نہ تو جاتا. بالکل ٹھیک ہے. اور معصوف جو ہیں وہ چھٹی سے ہیں, چھٹی پہ ہیں آئی ایم ایف سے. بہت شکریہ آپ تینوں اصحاب کا, جناب راؤ صاحب, ملک صاحب اور بھٹی صاحب, تینوں صاحب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. کل اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. کل اکنامک سروے آف پاکستان جاری ہوگا. پاکستان نے گزشتہ سال کے اندر
اقتصادی محاذ کے اوپر کیا کچھ حاصل کیا ہے قوم کو حکومت سرکاری طور پر بتائے گی. ہم اس پہ تبصرہ کاری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.